ناظرین گرامی، جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی میں کچھ صفات دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے اندر کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے، یعنی ہمدم و ہمراز نیک ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اول، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے کر دیں گے، اور کار تو کہیں گئی ہی نہیں۔ دوسری وجہ فرمائی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی اس کی نیکی اور دین داری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیادوں پر رشتوں کی تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے۔ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، نیت میں فقط حسن ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا، جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے۔ آج کفر کی دنیا میں لو کا مطلب محبت کی شادی بہت عام ہے۔ وہ لوگ شادی سے پہلے ہی جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور ہی نہیں، بلکہ شادی کے بعد محبت کا اسلام اور ازدواجی زندگی تصور ہے۔ جب نکاح ہو گیا جتنی محبت کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گا۔ اس اجر کا تصور یہاں تک پیش کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس لیے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبتوں بھری زندگی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ 2 انسانوں اور 2 جسموں کا ملاپ نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی 2 جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، ان پر جذباتیت غالب ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی سوچ یہی تو ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی نادانی کی وجہ سے دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن ایک صحیح رہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پر چل چکا ہو جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو۔ اس لیے شریعت نے کہا
کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دیں، ان کو موقع دیں، وہ چناؤ کریں، اور چننے کے بعد لڑکے اور لڑکی سے بھی پوچھا جائے۔ اگر 2-4 تجاویز موجود ہیں تو لڑکے اور لڑکی کو ان میں سے منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اسی طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا جس میں سب کی منشا اور رائے بھی شامل ہوگی، اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کی بھی چانسز کم ہوں گے۔ کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کر شادی کرتے ہیں، بڑوں کا اس میں کوئی مشورہ شامل نہیں ہوتا، کوئی برکت شامل نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر 1 یا 2 سال شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کے باوجود جب شادی کرتے ہیں تو جلد ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس معاشرے میں 90% عورتوں کو طلاق ہو جائے، بھلا اس کے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ دھکے کھاتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر للچا کے دیکھتی ہیں، کبھی ادھر، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتی ہیں۔ مگر دین اسلام میں کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر شفقت فرمائی اور اس کو یہ پروٹیکشن دی کہ نکاح کے ذریعے خاوند تمہارا ذمہ دار بنے گا اور تمہارے ماں باپ اس میں شریک ہوں گے، لہٰذا وہ تمام رشتے جن میں ماں باپ بھی نیک اور دیندار ہوں اور نیکی اور بیداری کو سامنے رکھیں، لڑکا اور لڑکی بھی اپنی نیکی کو سامنے رکھیں، اور پھر رشتے دین پر طے ہوں، تو ایسے تمام گھرانوں کے اندر سکون ہوتا ہے اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا، اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کر زندگی گزارنا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے کیونکہ میاں بیوی کا ناز و انداز کا ایک تعلق ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرنے لگ جاتی ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں ملنگ بنی پھرے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندی ہی بنی رہے اور اس کے بدن سے بو آ رہی ہو اور باہر نکلے تو خوشبوئیں لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک تو صاف ستھری بن کر رہے اور دوسرا اس کے چہرے پر خاوند کے لیے مسکراہٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی موڈ بنا رہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر خاوند کسی بات پر قسم کھا لے تو تم ایسا کرو کہ وہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب خاوند گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اسلامی گھرانے میں اچھی بیوی اور اچھا شوہر پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔